قبر سیدہ تلاش کی جائے اور اس کے بعد پھر سے جنازہ پڑھیں گے، پھر سے دفن کریں گے۔ آج جب علی کے کانوں تک یہ بات آئی، ذوالفقار نکالی، زرد قمیص پہنی اور آپ کا مخصوص امامہ صحاب جسے جنگوں میں پہنتے تھے زرد رنگ کا، اس کو سر پہ باندھا اور تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو جب تک میرے حق کی بات تھی میں اسلام کی رعایت کی تحت برداشت کرتا رہا، لیکن قبر بطول سے کسی نے ایک کنکرا بھی اٹھایا تو زمین کو خون سے رنگین کر دوں گا۔ اور پھر قبر سیدہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ غصے کا عالم عجب تھا۔ حدیث رسول یاد آئی کہ جب علی صحاب امامہ لگائے ہوئے لباس جنگ میں مرکب تراب پہ ہوں تو علی سے دور رہنا۔ ایک بار شقی ملعون کہنے لگا کہ آپ نے اکیلے دفن کیوں کر دیا؟ پھر دہرایا کہ ہم جنازہ پڑھیں گے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ مولائے کائنات نے گریبان پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا اور کہا اگر کسی میں جرأت ہے تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کر کے بھی دکھائے۔ مسلمانوں نے ادھر ادھر تتر بتر کر دیا۔ ہاذا داران امام مظلوم، بعد رسول پہلی مظلومہ بی بی جس کی قبر کو مخفی رکھا گیا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، مجلس میں نے ختم کر دی، رونے کے لیے بی بی کا نام کافی ہے کہ امیر کائنات کے دل پر کیا گزری کہ قبر بطول کو مخفی کیا گیا۔ اور عزادارو یہ ظلم آج تک شہزادی کی قبر پر روا ہے کہ آج بھی شہزادی کی قبر بغیر قبے کے، بغیر عمارت کے، ہاں عزاداران امام مظلوم عجب نہیں کہ مرضی سیدہ یہ ہو کہ میرے لال حسین کا لاشا کربلا کے ریگزار میں بے گور و کفن پڑا رہا، میری قبر بے قبا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب اللہ لعنت اللہ علی القوم اللہم لن قتلت امیر المؤمنین وقتلت الحسن والحسین علیہ السلام وقتلت اہل بیت نبیک اللہم لن عدد آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب واہوانا فوق اہوان وذلا فوق ذل وخزیا فوق خزي اللہم دعا عمل النار دعور قسم فی علیم عذابک رقصا وحشرهم واتباهم الى جہنم